گے اور باب لد کے پاس اسے پا کر قتل کر دیں گے۔ پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں خدا تعالیٰ نے اس فتنے سے بچایا ہوا ہوگا، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنتی درجوں کی انہیں خبر دیں گے۔ اب خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو تم میرے ان خاص بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ۔ پھر یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کودتے پھاندتے آ جائیں گے۔ بحیرہ تبریہ پر ان گروہ آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا تو وہ ایسا سوکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مومن وہاں کوہ طور پر رہیں گے کہ ایک بیل کا سر انہیں اس سے بھی اچھا لگے گا جیسے تمہیں آج 100 دینار محبوب ہے۔ اب آپ علیہ السلام اور مومن خدا سے دعائیں اور التجا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان یاجوج اور ماجوج پر گردن کی گلٹی کی بیماری بھیج دے گا جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم میں فنا ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر ایک بالشت بھر جگہ بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کے لاشوں اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجا کریں گے تو بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرند اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو ان کے لاشوں کو جہاں خدا چاہے ڈال دیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین دھل دھلا کر آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے خزانے نکال اور اپنی برکتیں لوٹا۔ اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کر سکیں گے، یعنی بہت بڑا پھل ہوگا۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا۔ پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام ایمانداروں مرد عورتوں کے بغل تلے سے نکل جائیں گی اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائیں گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مستی میں مشغول ہو جائیں گے۔ ان پر قیامت قائم ہوگی۔